الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل میں سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے معمولات، اپنے عملیات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ 4 نشستوں سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کی برکات اور واقعات کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی سلسلے میں مزید آگے گفتگو کریں گے اور بسم اللہ کے حوالے سے کچھ نکات جو تفسیر نعیمی میں مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی جلد میں سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کے تحت گفتگو فرمائی ہے، اس پر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ چنانچہ آج 3 جمادی الثانی 1443 ہجری بمطابق 7 جنوری 2022 عیسوی اس سلسلے کی 5ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اپنی پچھلی نشستوں میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کام سے پہلے، ہر جائز کام سے پہلے، درست کام سے پہلے، بہتر کام سے پہلے پڑھنا چاہیے، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے۔ تو تفسیر نعیمی میں مفتی صاحب احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے حوالے سے کچھ نکات ہیں۔ پہلا نقطہ اسی حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ کفار و مشرکین جو عرب میں تھے اور اسلام نازل اسلام کی تعلیمات ابھی قرآن کی صورت میں نازل نہیں ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو ان کا طریقہ کار یہ تھا، کیونکہ وہ بت پرست تھے، عام طور پہ زیادہ تر لوگ بت پرست تھے، تو وہ جو کفار عرب تھے وہ اپنے ہر کام سے پہلے، اس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اور انہوں نے یہ الفاظ بھی نقل فرمائے ہیں کہ وہ جیسے ان کے ہاں لات نامی ایک بت تھا، عزا نامی ایک بت تھا، حبل نام کا ایک بت تھا، یہ مشہور تھے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے جو ہے وہ بت موجود تھے
جو کعبہ میں ہوتے تھے، لیکن یہ جو میں نے نام آپ کے سامنے گنوائے ہیں، یہ ذرا طاقتور مانے جاتے تھے کہ بھی یہ بہت طاقت رکھتے ہیں، حالانکہ مٹی کے پتلے ہی تھے، بت ہی تھے، ان میں کیا مٹی طاقت ہونی تھی، کچھ بھی نہیں، لیکن نظریات شیطان نے ایسا ان کے دماغ میں بھر رکھا تھا۔ جیسے آج ہمارے دور میں بھی ہندوستان کے اندر جو یہ تمام معاملات ہیں، اور اسی طریقے سے ایشیا کے مختلف جو علاقے ہیں، جیسے جاپان ہے، تھائی لینڈ ہے، کوریا ہے، یا جناب نیپال ہے، سری لنکا ہے، چین ہے، یہ تمام جو ممالک ہیں سب بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں لوگ، مشرکین ہیں سارے کے سارے۔ تو انہوں نے بھی آج کل کے حساب سے جو ان کے بتوں کے نام ہیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اہل عرب جب کوئی کام کرتے تھے تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، تاکہ ان بتوں کی ان کے نظریوں کے مطابق برکت شامل ہو جائے۔ مثلا وہ بسم اللہ والعزا کہا کرتے تھے، یعنی لات اور عزا کے نام سے شروع، ہم اس کام کو لات اور عزا کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو اب جب اسلام آیا، قرآن کی تعلیمات آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر قرآن کی اپنی تعلیمات جب آنا شروع ہوئی، تو مسلمان بھی بہت سارے کام کرتے تھے، لازمی بات ہے ان کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس میں انہیں یہ کہا گیا کہ جس طرح کفار و مشرکین اپنے کام سے پہلے اپنے بتوں کا، اپنے جھوٹے خداؤں کا نام لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کا نام لیتے ہیں، تو تم مسلمانوں اس سچے واحد وحدہ لا شریک جو ذات ہے، اس کے نام سے اپنے کاموں کی ابتدا کیا کرو۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے یہ عبارت آئی، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ اس طرح کام کیا کرو کہ اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام۔ پھر اللہ نے جو یہ آیت نازل فرمائی، یا جو عبارت ہمیں عطا فرمائی اپنے نبی کے ذریعے، اس میں اپنے ذاتی نام کے ساتھ ساتھ اپنے دو صفاتی نام، یعنی الرحمن اور الرحیم، یہ بھی شامل ہے، تاکہ سننے والا، پڑھنے والا یہ دماغ میں رکھ لے، ذہن میں رکھ لے، اپنے دل میں رکھ لے کہ الرحمن الرحیم جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کے نام اور صفاتی ناموں کے ساتھ میں اپنے اس کام کی ابتدا کرنے لگا ہوں، تو اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا رحم ہمارے کام میں شامل ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات اس نقطے سے یہ پتہ چلتی ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کا ہر عمل، ہر کام کفار و مشرکین کی مخالف ہونا چاہیے، یعنی کفار و مشرکین جس طرح کرتے ہیں ہمیں اس کی خلاف کام کرنا چاہیے۔ یعنی وہ بسم اللہ والعزا کہہ کر اپنے کام کی ابتدا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے کام کو شروع کریں۔ پھر ضمناً اس میں مزید کہ جب وہ لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، جو اپنے بتوں کے آگے بھینٹ چڑھاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، تو وہ اس بت کے پیروں کے پاس اس جانور کو لٹا کے بسم اللہ والعزا کہہ کر چھری پھیرا کرتے تھے۔ تو اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم جب چھری پھیرو اور تم جب اللہ کے لیے قربانی کرو، اللہ کا قرب پانے کے لیے قربانی کرو، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پر چھری پھیرا کرو۔ تو اب دیکھیں، وہ بسم اللہ والعزا کہتے تھے اور بتوں کے آگے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اس طرح تبدیل فرمایا کہ جانور ذبح ضرور کرو، قربانی ضرور دو، لیکن بت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، کیونکہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کام کے نہیں، مٹی کے ڈھیر ہیں وہ، جب وہ اپنا نفع نقصان اور بھلا نہیں چاہ سکتے تو تمہارا کیا چاہیں گے؟ اور وہ جس طرح اپنے بتوں کے نام سے ابتدا کرتے ہیں، تو تم اللہ کے نام سے
ابتدا کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کفار و مشرکین کی مخالفت ہو جاتی ہے اور اللہ کا ذکر ہمارے اس کام کی ابتدا میں آ جاتا ہے تو خیر و برکت اس میں شامل ہو جاتی ہے. اچھا، اب مفتی صاحب نے مزید اس میں ایک بات اور ایڈ کی، فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جب کام صرف ایک کام کے طریقہ کار میں بھی اللہ تبارک و تعالی کفار و مشرکین کا انداز پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے بتوں کا نام لے کر کام شروع کرتے تھے، اپنے بتوں کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا طریقہ ہی پسند نہیں، تو ان کے طریقے پر چلنے والا مسلمان کیسے پسند ہوگا؟ آج کا معاشرہ جو ہے آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کے اور یہودیوں کے اور نصرانیوں کے طریقے پر آپ دیکھو نا، ہمارا مسلمان معاشرہ بدقسمتی سے مسلمان جو ہے نا ان کے طریقوں پر چلتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز کتنی ناپسند کہ کفار و مشرکین کے طریقے پر یا ان کے کلچر پر یا ان کے رسم و رواج یا ان کی طور طریقے اپنائے جائیں، ان کا تہذیب و تمدن اپنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا یہ چیز ناپسند ہو جب ان کا نام لینے کا اور ابتدا کرنے کا طریقہ ان کو پسند نہیں ہے. تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم مسلمانوں کو ہر وہ کام جو کفار و مشرکین کرتے ہیں اپنا شعار بنا کر اس سے بچنا چاہیے، لیکن وہ کام جو سب کرتے ہیں تو اس میں یہ حکم نہیں ہوگا، بس طریقے کا فرق ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ وہ لوگ اپنے کام کے ابتدا سے پہلے ایک نام لیتے تھے، تو اللہ نے کام سے منع نہیں کیا، انداز سے منع کیا. جانور وہ بھی ذبح کرتے تھے تو اللہ نے جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کیا، اس کا طریقہ، اس کی ابتدا میں اپنا نام لینے سے منع کیا، ان کا کہ اپنا نام جو اللہ کا ہے وہ مطلب اس میں لیا جائے، طریقہ بتایا. تو اسی طرح ہر وہ کام جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، جیسے مکانات بنانا، کھانا پینا، کپڑے پہننا، یہ تمام چیزیں، تو اس میں چونکہ کپڑے تو سب پہنتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن ہمیں کیا کہا جائے گا؟ ہم وہ کپڑے اور وہ لباس، وہ طریقہ اختیار کریں جو مسلمانوں کا ہو، غیر مسلموں کا نہ ہو. اب یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے اندر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں مختلف جو کلپ وغیرہ ہوتے ہیں، جس میں ہندوؤں کے کلپ بھی ہوتے ہیں، عیسائیوں کے کلپ بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں ہندو پنڈت جو ہوتے ہیں، جو وہاں کے ہندو کے مندروں کو چلانے والے جو ہوتے ہیں، وہاں کے چودھری بنے ہوتے ہیں یا ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر اس میں سے گنجے ہوتے ہیں اور انہوں نے بیچ میں ایک جو ہے وہ بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے، چوٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ چوٹی مرد کا بنانا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اچھا، پھر یہی چیز کفار و مشرکین نے اپنا لی، انہوں نے لمبے بال رکھے تو انہوں نے بھی چوٹیاں بنانا شروع کر دی. بالکل یہی چیز دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوتی تھی کہ وہاں بڑے بڑے بال رکھ کے اس کی پونیاں لگا کے چوٹی اس حساب سے، اس زمانے میں جو طریقہ ہوتا تھا بالوں کو باندھنے کا وہ کرتے تھے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد، میرا مسلمان جو امتی ہے، جو عورتوں کی مشابہت کرے، کیونکہ بالوں کی چوٹی باندھنا ہی عورتوں کا کام ہے، اور اگر دیکھا جائے تو غیر مسلموں کا شعار ہے، ہندوؤں کا بھی شعار ہے اور دیگروں کا ہے. تو جو اس طرح کرے، ان کی نقل کرے، تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ پھر انہی جیسا ہے کیونکہ ان کی نقل کرتا ہے. اور آج جب دیکھو کہ مختلف لوگ بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہوتے ہیں، نادانی میں سوچے سمجھے بغیر بس وہ وہاں سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہاں سے طریقہ دیکھ لیا، نہیں دیکھتے کہ ہماری قرآن، ہمارا شریعت، ہمارا دین اس بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے. اور اب دیکھو جس کے بڑے بال ہیں وہ جناب وہ کوئی ربڑ لگا رہا ہے، کوئی پونی بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر کے جناب وہ جوڑے بنا کر، پونیاں بنا کر جناب وہ مرد حضرات پھر رہے ہوتے. پھر اب وہ عورتوں کی طرح کانوں میں ٹاپس اور بالیاں، بس اب وہ ناک کی جو ہے وہ لونگ رہ گئی ہے، بس انگوٹھیاں بھی آ گئی ہیں، کانوں میں بندے بھی آ گئے ہیں، بالیاں بھی آ گئی ہیں،
اب بس لپسٹک رہ گئی ہے اور جناب وہ ناک کی نتھ رہ گئی ہے، بس اب یہ ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ عرصے بعد ہماری پاگل عوام جو ہے وہ اس میں چل پڑے گی، نہیں دیکھتی کہ یار ہم مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک وجاہت عطا فرمائی ہے، ایک وقار عطا فرمایا ہے، ایک اسٹیٹس عطا فرمایا ہے، اس کو ایک طاقتور، عورت کے مقابلے میں طاقتور بنایا ہے، اس کی اٹھان ایک دی ہے، اس کا سینہ چوڑا رکھا ہے، اس کے کندھے اٹھا کے رکھے ہیں، عورت کی طرح کمزور اس کو نہیں بنایا، لیکن اس مرد کو دیکھو عورت کی طرح بنتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اپنی اس حیت کو، اپنی اس شیپ کو جو اللہ نے اس کا سانچہ بنایا ہے، وہ بیچارہ نا سمجھی میں، بے وقوف میں عورتوں والی جناب حرکتیں اور عورتوں والے طریقے اختیار کر کے جو وہ اپنی شخصیت کو کھو رہا ہے، اس کے اندر برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ ایک الگ موضوع ہے، بس بیچ میں بات چھڑ گئی تو میں نے بتا دیا۔ تو غیر مسلموں کی شباہت اور مشابہت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اللہ عز و جل اس کے رسول کو پسند ہے۔ پھر مفتی صاحب آگے سے فرماتے ہیں دوسرا نقطہ کہ جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے تو اس کی انتہا یعنی اس کا انجام، اس کی آخر بھی اچھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھو، آپ صبح سویرے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں یا کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، تو جو بھی دکاندار ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی پہلی بکری جو ہے وہ کیش میں ہو، نقد میں ہو، جس کو ہماری زبان میں بونی کہتے ہیں نا، بونی کرنا، یار ہماری تو بونی نہیں ہوئی تو وہ دار مانگنے آ گیا۔ تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے دکاندار کی، کاروبار کرنے والی کی، کہ پہلا سودا، پہلا گاہک جو ہے نا وہ پیسے دے کر جائے تاکہ پورا دن کیش پہ معاملہ چلتا ہے۔ یہ ایک مطلب ان لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ پہلی بونی اگر وہ ادھار کی ہو جائے تو کہتے ہیں یار وہ تو بونی ادھار کی ہو گئی، پتہ نہیں ہے پورا دن کیسا چلے گا، تو وہ ایک ذہن ہوتا ہے انسان کا۔ تو اب اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اللہ کا نام اس کو سناتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اس کو ایک طرح سے تعارف کراتے ہیں کہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو نماز پڑھنے والوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یعنی اس کو بتا دیتے ہیں، اس کی ابتدا اچھی کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ ایک طور یہ نکلتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف اس کی روح جو ہے وہ راغب رہتی ہے اور مسلمان رہتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ آگے چل کے اس کا جو ہے وہ اگر شقاوت لکھی ہوئی ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھ رہا، بس میں ابتدا کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے مسلمان بھی جب اپنے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتا ہے تو اس کی ابتدا جب اچھی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے پورا یقین رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ کام بہتر ہوگا۔ تیسرا نقطہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سرکاری مال جو ہوتا ہے، سرکاری جو عمارتیں ہوتی ہیں یا سرکاری جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں عام طور پر حکومت والے مہر لگا کے رکھتے ہیں، سامان ہو تو اس پہ بھی باقاعدہ گورنمنٹ کی باقاعدہ مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، اسٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ کوئی چور چوری کرنے سے پہلے اس اسٹیمپ کو جب دیکھے گا نا کہ یار یہ تو حکومت کا مال ہے، اگر میں نے اس میں کوئی چوری چکاری کی تو یہ تو حکومت کے خلاف میں کام کر رہا ہوں، ہو نہ ہو اگر کسی غیر آدمی کا، کسی عام آدمی کو چراؤں گا تو پولیس تو اس وقت میرے پیچھے پڑے گی جب کوئی رپورٹ لکھوائی جائے گی، لیکن یہ تو میں گورنمنٹ کا مال چراؤں گا تو آٹومیٹکلی پولیس پیچھے پڑ جائے گی کیونکہ حکومت کے کاموں میں دخل دے رہا ہوں میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ چور وہاں سوچے گا، پہلے دیکھے گا کہ یار میں اس پہ ہاتھ ماروں نہ ماروں، ڈرے گا وہ کہ میں اسٹیٹ کا مجرم بن جاؤں گا، میں سرکار کا مجرم بن جاؤں گا، تو وہ اپنے آپ کو ذرا خیال رکھے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طریقے سے مسلمان جب اپنے کسی کام میں، اپنے معاملات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے اوپر تسمیہ کی، بسم اللہ کی مہر لگا دیتا ہے تو وہ شیطان مردود سے پناہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان چور ہے نا مسلمانوں کا، عملوں کا چور شیطان ہے، ان کو پریشان کرنے والا شیطان ہے۔ اب جب شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مہر دیکھتا ہے کہ بھئی اس نے اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہے،
تو میں اپنی پچھلی نشستوں میں آپ کو بتاتا ہوا آیا ہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے وہ بندہ وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، کھانا کھا رہا تھا، اس کو جیسے ہی یاد آیا اس نے پڑھا تو وہ شیطان نے سارے کا سارا کھانا اگل دیا، کیونکہ اللہ کا نام اس کے پر آ گیا تو شیطان پیچھے گیا۔ تو اسی طریقے سے وہ میں نے شیطان کے ناموں کی قسمیں آپ کو بتائی تھی، 9 قسم کے جو شیطان تھے، اس میں بھی یہی تھا کہ جو اللہ کا نام لیتا تو ان تمام شیطان مردودوں کے شر سے، اس کے ضرر سے، اس کے نقصان سے محفوظ ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے بتایا تھا، تو شیطان کے مکر و فریب سے کسی حد تک وہ حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شیطان مردود کے لیے جو نا وہ ایک زبردست قسم کا مسلمان کے لیے حفاظتی ایک جو ہے وہ انتظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ شیطان سے وہ بچا رہتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ جس کا ذکر زیادہ کرتا رہتا ہے تو لوگ اس کو اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس کا بہت ذکر کرتا ہے، یہ تو اسی کا ہے۔ اب جیسے ہم سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے دیکھو نا، کوئی کہتا ہے جی وہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، بحث کرتا رہتا ہے، تو سامنے والے کیا بولتا ہے، یار اسی کی پارٹی کا یہ تھا۔ اور کوئی اپوزیشن میں ہے، اس کے لیے وہ بات نہیں سن سکتا، اس کی برائی نہیں سن سکتا، اس کی سائڈ لیتا ہے، لیتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ فلانی پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا، مشہور ہو جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہر معاملے میں اللہ کے نام کو رکھتا ہوگا تو کل بروز قیامت اللہ والوں کے ساتھ ہی اٹھے گا، کیونکہ ساری زندگی اس نے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھتے پڑھتے گزار دی، اپنے ہر کام میں بسم اللہ کا، ہر کام میں اس نے اللہ کا نام یاد رکھا۔ تو یقین اور یقین محکم ہے، کامل ہے کہ قیامت کے روز یہ بسم اللہ پڑھنا اس کے لیے نجات کا اور فخر کا باعث بن جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کو یاد کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب کے اسی ضمن میں تفسیر کبیر میں یہ جو ساتھ رہنے والا ہے نا، اس کانسیپٹ میں ایک حکایت، ایک واقعہ حکایت جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صلاۃ و تسلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انگوٹھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا کہ جا کر کوئی جو نقش بنانے والے ہوتے ہیں نا، وہ انگوٹھیوں پہ جو عبارتیں لکھتے ہیں، اس پہ جا کے لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤ۔ لے گئے، جی حضور میں لے جاتا ہوں۔ پھر ایک دن بعد، 2 دن بعد جب بھی وہ انگوٹھی واپس ملی تو جب وہ دینے گئے انگوٹھی بنانے کے لیے تو ان سے کہا کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھو۔ اب جب وہ لکھنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ایک منٹ رکو، ایسا کرو لا الہ الا اللہ اس کے بعد محمد الرسول اللہ بھی لکھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، انگوٹھی دے کے واپس آ گئے۔ پھر کچھ دن بعد وہ انگوٹھی منگوا لی گئی اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ نے جب انگوٹھی دیکھی آپ نے فرمایا اے ابو بکر یہ تو نے اضافہ کیوں کروایا اس پہ؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اللہ کا نام لکھا لا الہ الا اللہ تو میری محبت، میرے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام ہو اور اس کے نبی کا نام ساتھ نہ ہو، تو میں نے آپ کا نام بھی اس میں محمد رسول اللہ لکھوا دیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے اپنا نام کیوں لکھوایا اس پہ؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو اپنا نام نہیں لکھایا، دکھائیے ذرا۔ اب جب وہ انگوٹھی دیکھی تو اوپر لکھا لا الہ الا اللہ، نیچے لکھا ہے محمد رسول اللہ اور نیچے لکھا ہے ابو بکر۔ یا رسول اللہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا، میں نے تو جو حقیقت تھی وہ آپ کو بتا دی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ابو بکر اس بات پہ راضی نہ ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام نہ ہو،
تو اللہ اس بات پہ راضی نہ ہوا کہ محمد کا نام ہو اور ابو بکر کا نام نہ ہو، تو اللہ کے حکم سے میں نے ان کا نام لکھا ہے۔ تو دیکھو، جو جس سے ملنے کی کرتا ہے، جس کی محبت رکھتا ہے، جس کا ذکر کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے، اور ان کے اس دیکھنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت محسوس کی، تو آپ نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، شاید مجھے یاد نام آتا ہے، اے ثوبان تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں دل کھول کے، دل جی بھر کے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کل بروز قیامت آپ تو نہ جانے درجوں میں کس مقام پر ہوں گے، رسولوں کی مرتبے میں ہوں گے، اولو العزم رسولوں کے مرتبے میں ہوں گے، اللہ کے خاص دیے گئے مقامات پر ہوں گے، ہم نہ جانے کہاں ہوں گے، وہاں جنت میں ہمارا درجہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو پتہ نہیں وہاں آپ کو میں دیکھ سکوں نہ دیکھ سکوں، تو اسی لیے آپ کو میں جی بھر کے دیکھتا رہتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان کیوں گھبراتے ہو؟ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے، اللہ قیامت کے روز اس کو اسی کے ساتھ رکھے گا۔ اندازہ لگا لیں۔ تو الحمدللہ ایک طرف تو ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں میں لگانے والے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مچلنے والے، الحمدللہ ہمیں یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں عطا فرما دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے ہر کام میں بسم اللہ یعنی اللہ کا نام، ہماری زبان پہ اللہ کا نام اور دل میں محمد کا نام رہے، ہمارے ہر حرکت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آ رہی ہو، زبان پہ اللہ کا نام ہو، بتائیے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرتا تھا، میرا ذکر پہلے کرتا تھا، کام بعد میں کرتا تھا، مجھے پہلے یاد کرتا تھا، کام بعد میں کرتا تھا، کھانا سامنے پڑا ہوتا تھا، پہلے میرا نام لیتا تھا، پھر لقمہ اٹھاتا تھا، پانی ٹھنڈا پیاس میں اس کے سامنے پڑا ہوتا تھا، پہلے میرا نام لیتا تھا، پھر پیتا تھا، سونے جاتا تھا بستر پہ، پہلے میرا نام لیتا تھا، پھر بستر میں جاتا تھا، الغرض کوئی بھی وہ کام کرتا تھا پہلے مجھے یاد کرتا تھا، اس کے بعد وہ کام کرتا تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی بروز قیامت ہو کہ اے میرا نام جپنے والے، اے میرا نام ہر وقت اپنی زبان پہ رکھنے والے، بتا جنت میں کون سا درجہ چاہیے؟ اگر اس طرح فرما دے تو کتنی بڑی بات ہوگی میرے بھائی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اسی لیے نازل کی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس سے میرے قریب آ سکے۔ پھر بندہ جب قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر اور بہت ساری چیزیں اس کے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 5واں نقطہ وہ بیان کرتے ہیں مفتی صاحب، دنیا کے سارے کام انسان کے لیے زہر قاتل ہے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، وہ کچھ بھی کر لے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے، اعمال صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہے، صبر پر قائم رہے، ان کے سوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر دنیا کا کام انسان کے لیے زہر قاتل ہے، اور اس کا زہر کیا ہے؟ غفلت، انسان کو غافل کرنے والے کام، جتنے بھی کام ہوتے ہیں انسان کو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ تو اس کا تریاق یعنی اس کا علاج، اس زہر کا علاج ہے اللہ کا نام، اللہ کا نام اس کا علاج۔ تو جو بندہ اللہ کے نام سے
اپنے کام اپنے دیگر معاملات کو کرتا ہے تو اس کا ضرر بھی فائدے میں بدل جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ضرر بھی ہو تو وہ بھی فائدے میں بدل جاتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی اچھی بات انہوں نے نقل کی ہے، وہ ہر مسلمان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی، کمزوری، نیاز مندی اور رب تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور بے نیازی پر نظر رکھے۔ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں یہ غرور پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کیا ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا دماغ نے کام کیا ہے، اور میں نہیں کرتا تو اور میں ہوں۔ یہ اس کے اندر نہیں آئے، اور یہ کب نہیں آتا؟ یہ اس وقت نہیں آتا جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یاد رکھتا ہے، تو اس کے دل میں عاجزی یوں پیدا ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ رہتا۔ یہ جو بھی ہوا ہے اللہ کی مرضی سے، جو ہوا ہے اللہ نے کیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں کون پسند ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ وہی اس کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جبھی تو ان کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ آپ انبیاء کو دیکھو، سورہ نمل جو میں نے بسم اللہ جس میں سے پڑھی ہے، سورہ نمل میں تخت بلقیس کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کون مجھے تخت لا کے دیتا ہے، تو آپ کے ایک درباری نے اسم اعظم پڑھ کے تخت فوراً ایک پلک جھپکتے میں سامنے حاضر کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ تخت آیا، سلیمان علیہ السلام نے جب وہ دیکھا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو محیر العقول ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ بہت ہی خاص طاقت لگی ہے اس کے پیچھے، تو آپ نے آگ سے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے آیا ہے، بندہ کوئی خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بندے نے جو یہ تخت لا کے رکھا ہے، اس کے پیچھے میرے رب کا فضل ہے۔ اب دیکھو، نبی علیہ السلام جو کہ اللہ کا برگزیدہ پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ بھی اتنے بڑے کام کے بعد اس کام کو اپنی طرف یا اپنے اس درباری کی طرف ریفر نہیں کرتا، منتسب نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ نہیں کہتا کہ واہ بھائی واہ بڑا کام کر دیا تو نے، واہ بھائی واہ تو بہت بڑا ولی ہے، واہ بھائی واہ تو بڑے کمال کا آدمی ہے، واہ بھائی واہ تو بہت ہی باکرامت شخص ہے۔ نہیں، کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، اے تخت لانے والے، تیرے پاس جو یہ طاقت ہے اس کے پیچھے بھی میرے رب کا فضل ہی چل رہا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی تک کوئی کام جب ہوتا تو اس کو کس طرف منسوب کرتے؟ اللہ کی، اللہ نے کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھو، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی بھی ہے، جو بھی کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ عز و جل کی طاقت۔ جیسے یہاں کام بظاہر حاصف بن برقیہ نے کیا، کرامت ان کی تھی، لیکن اس کے پیچھے طاقت اللہ عز و جل۔ تو جو اگر اللہ عز و جل کو شامل کیے بغیر کہے کہ نہیں جی فلانا بندہ کرے گا، تو اس کو ذرا پھر سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، قرآن کی تعلیم کے خلاف کر رہا ہوں میں۔ قرآن یہ تعلیم نہیں دیتا، حدیث یہ تعلیم نہیں دیتی۔ وہ یہ کہتی ہے کوئی ولی اگر کوئی کرامت دکھاتا ہے، کوئی نبی اگر معجزہ دکھاتا ہے، تو اس کے پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، وہ دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یاد رکھے، کوئی نہیں دے سکتا۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، تو اور باتیں کچھ کرنی تھی، لیکن میں انشاءاللہ آئندہ جو میں پھر اس کو جو ہے وہ گفتگو کروں گا مزید، اور بسم اللہ کے کچھ فوائد اور مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا سمجھا یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔